الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے خاص انعام مومن کا سچا خواب ہے، اور خواب کا تذکرہ، خواب دکھانے کا، خواب کی تعبیروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں، بہت ساری صورتوں میں خواب کا تذکرہ فرمایا۔ نبیوں کے خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بہت سارے خوابوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے مکمل سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور حضرات انبیاء ہی نہیں، اولیاء ہی نہیں، تبع تابعین ہی نہیں، بلکہ ہر انسان سوتے وقت کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے، اور خواب دکھانا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے انسان کو خواب دکھاتے ہیں۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہت سے انسان فکر مند ہو جاتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا اور ایسا دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، اور ایسا مجھے کیوں نظر آیا ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، اور ایسا میں نے کیوں دیکھا ہے۔ تو خواب کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے۔ خواب کے متعلق قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں اور آیتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں، اولیاء کرام کے واقعات ہیں، اور کتابوں کے اندر بے شمار خوابوں کی تعبیر اور خوابوں سے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن خواب کا موضوع، خواب اور خواب کی تعبیر کا موضوع بہت ہی نازک اور بہت ہی تفصیل طلب ہے۔ خواب کے بارے میں اتنا تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں فرمایا ہے کہ مومن کا سچا خواب وہ اللہ کی طرف سے سچا ہوتا ہے، اور اس کو نبوت کا 46واں حصہ بتایا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اور اللہ کے ایک انعام ہے اپنے خاص ایمان والے بندے کو سچا خواب دکھانا۔ خواب کے متعلق تفسیر میں بتایا گیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ جو انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب کی قسم رؤیا صادقہ، سچا خواب۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے خواب بالکل سچے ہوتے تھے، اور ان کا درجہ وحی کا درجہ ہوتا تھا۔
اسی طریقے سے جو ایمان والا بندہ، مومن بندہ جو خواب دیکھتا ہے، اور خوابوں کی تینوں قسم میں سے اگر رویا صادقہ ہے، سچا خواب ہے، تو سمجھو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کچھ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں وہ سچا خواب دکھا کر۔ خواب کی ایک قسم تسویل شیطانی ہے کہ شیطان کچھ باتیں انسان کے ذہن میں، دماغ میں ڈال کر سونے کی حالت میں اس کو دکھاتا ہے، کچھ ڈرامہ، کچھ الٹی سیدھے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان سونے کی حالت میں وہ سب ڈرامہ، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ اس کا نام تسویل شیطانی ہے، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، وہ شیطان کی طرف سے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تیسری قسم حدیث نفس ہے خواب کی۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان جن چیزوں کو سوچتا ہے اور جن کا تذکرہ کر رہا تھا، اور جو باتیں اس کے ذہن اور دماغ کے اندر تھی، وہ سب سونے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے۔ جن چیزوں کا تذکرہ کر کے سویا تھا، اور جو اس کے ذہن و دماغ میں تھی، اور جو فکر اس کے اوپر سوار تھی، وہ خواب کے اندر اس نے دیکھ لی ہے۔ اس کا نام حدیث نفس ہے کہ جن باتوں کا تذکرہ کیا اور جو ذہن اور دماغ میں تھی، وہی خواب کے اندر دیکھ لی ہے۔ تو تعبیر کے اعتبار سے نہ اس کی تعبیر ہے، اور نہ اس خواب کا کوئی اعتبار ہے، اور نہ وہ جو شیطان نے دکھایا تسویل شیطانی، نہ اس کا اعتبار ہے، بلکہ رویا صادقہ جو سچا خواب ہے، جو ایمان والے کا خواب ہے، جو اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے، اور جس کو نبوت کا 46واں حصہ بتایا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے، اور نبوت، نبی کی خبر جس طرح سچی ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والے کا وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ لیکن خواب دیکھنے والے نے کون سا خواب دیکھا ہے، وہ رویا صادقہ ہے، یا حدیث نفس ہے، یا تسویل شیطانی ہے، ان تینوں میں سے وہ کون سا خواب ہے، اس کو طے کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو ہر آدمی طے نہیں کر سکتا۔ خواب کی تعبیر بتانے کا اہل ہر شخص نہیں ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والا کس درجے کا آدمی ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ اور خواب کی تعبیر وقت کے اعتبار سے بدل جاتی ہے کہ کس وقت خواب دیکھا ہے، کن موقع پر خواب دیکھا ہے، رات کے کون سے حصے میں خواب دیکھا ہے، کس وقت سویا تھا، کیا سوچ کر سویا تھا۔ تو دیکھنے والے کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی خواب ایک نیک انسان نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، وہی خواب وہی چیز کسی گنہگار نے دیکھی ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی خواب رات میں فجر سے پہلے کسی نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، وہی خواب دن میں سو کر دیکھا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ تو وقت کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے، انسان کی حالت کے اعتبار سے، اس کی سوچ فکر کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ اور خواب کی جو 3 قسم بتائی، ان میں سے کون سی قسم ہے اس کو طے کرنا، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے، بہت ہی نازک موڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر کا اہل ہر شخص نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے اصول ہیں، اس کے بہت سارے ضابطے ہیں۔ اور خواب کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے کہ کیا تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی خواب دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ صحابہ کرام سے پوچھتے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اور بعض مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب تذکرہ فرماتے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں۔
لیکن نبی کے خواب میں اور دوسرے انسانوں کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے، اور نبی خواب کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے بالکل وحی کی طرح ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قربانی سے متعلق ہے، بیٹے کو ذبح کرنے سے متعلق ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دیا تھا۔ سونے کی حالت میں خواب دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن نبی کا خواب چونکہ وحی الہی ہوتا ہے، انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ تمہیں ذبح کروں۔ تو بیٹے نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے اور آپ نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور پھر پورا قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور جو وقت کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ والد محترم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد کے سامنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو خواب سنتے ہی سمجھ گئے اور کہا کہ بیٹا اپنے اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے مت کرنا، ورنہ حسد کریں گے، وہ جلن کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کیا ہے، اور وہ وقت کے نبی تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے، میرے پیارے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کی خواب کی تعبیر آنکھوں سے دکھائیں گے۔ جو رویا شادی کا سچا خواب ہوتا ہے اور جو انسان کو خوشخبری سنانے کے لیے یا آگاہ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کی حالت انسان کو کھلی آنکھوں سامنے، اس کی زندگی میں، اس کی نظروں کے سامنے دکھاتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں وقت میں جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اس کی تعبیر عملی طور پر مجھے دکھا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائیوں کے پورے حالات سورہ یوسف کے اندر پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ کسی نبی کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی صورت میں، ایک ہی پارے کے اندر اس انداز کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی پوری تفصیل جو جس انداز میں سورہ یوسف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ بڑی بہترین صورت ہے سورہ یوسف، اور اس کے شروع کی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ ہے، اور پھر سورت کے آخر میں جا کر، آخر کے رکوع سے پہلے رکوع میں اس خواب کی تعبیر کا تذکرہ ہے۔ سارے حالات پیش آنے کے بعد جب مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے پورے بھائیوں کو، پورے گھر والوں کو بلایا اور تخت شاہی پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے والدین کو وہاں پر بٹھایا، اور ان کے بھائی جب سب آئے تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے، سب کو اللہ نے ان کے سامنے جھکا دیا، تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے
اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، اور یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، جن کو چاند اور سورج کی شکل میں دکھایا، اور 11 ستارے جو دیکھے تھے وہ 11 بھائی تھے، وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے، اور ان سب کو اللہ نے بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دکھایا، ماں کو اور باپ کو چاند اور سورج کی شکل میں دکھایا۔ یہ پوری تفصیل سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، اور خواب کی تعبیر اور بھائیوں کے حالات، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وہ پورا تفصیل کے ساتھ ایک ہی صورت میں موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے، اور اس خواب کو سچا کرنے کا مظہر اور اس کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خواب ہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مکے کو چھوڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، لیکن مکے کی سرزمین پر اللہ کا مقدس اور پاکیزہ گھر تھا، بیت اللہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، جس کو مسلمان چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے گھر سے جب رخصت ہوئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو اس وقت کعبے کو گواہ بنا کر گئے تھے کہ میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ تو اللہ کے گھر سے محبت اور تعلق مسلمان کو اس درجے ہوتا ہے، ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے اتنا مضبوط ہے، تو نبی کو اللہ کے گھر سے کتنی محبت ہوگی۔ لیکن حالات کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے جو ہجرت کا نظام تھا، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام غالب آیا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور مدینہ منورہ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ لیکن اپنے وطن کی یاد آتی تھی، مکہ مکرمہ یاد آتا تھا، اللہ کا مقدس گھر یاد آتا تھا، اور اللہ کی مقدس گھر کا طواف اور عمرہ اور حج اور وہاں کی تمام عبادت کس طریقے سے کرنا، ان سب کو سوچتے تھے، اور اللہ کے گھر کی زیارت کی یاد آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ میں گیا، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام میں داخل ہوا اور وہاں پر گیا، وہ سب حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھے، تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کا یہ خواب سچا ہوگا، اللہ آپ کے خواب کو سچا کر دکھائے گا، اور ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کے خواب کی عملی تعبیر پیش کرنے کے لیے اور وہ منظر دکھانے کے لیے پہلے خواب دکھایا، اور پھر مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر اور اس سے پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے اپنے نبی کو، صحابہ کرام کو پھر مکے کی سرزمین پر پہنچایا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، عمرہ کرایا، حج کرایا، اور وہ تمام مظہر اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو آنکھوں سے دکھایا، کھلی آنکھوں پر دیکھ لی خواب کی تعبیر۔ اور اس کا تذکرہ اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ۔ یہ پورا تذکرہ اسی آیت میں، اسی رکوع میں، اسی صورت کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں خواب سے متعلق، انشاءاللہ مختصر طور پر آج شروعات کی ہے اسی انداز میں۔ اور جو بھی ناظرین ہیں جو اپنا خواب پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنا خواب بتائیں، انشاءاللہ اس کی حتی الامکان اپنے علم کی وسعت اور
حیثیت کے مطابق اس خواب کی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم کو صحیح فہم، صحیح سمجھ، صحیح علم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی سچا خواب روئے شادی کا دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے کے حق میں بشارت، خوشخبری اور ایک اچھی خوشخبری کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بنائے، اور اس کی زندگی میں اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے، خیریت عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔